بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، حکومت تو کاہے کی ہے گی، حکومت تو جعلی ہے، سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت 21 اور 20ویں گریڈ کے سرکاری افسروں کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی خبر ملی ہے، 100% تصدیق تو نہیں میں کر سکتا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی توسیع کے لیے، اس کے نتیجے میں چیف آف آرمی سٹاف کی بھی مدت ملازمت 3 سال کی توسیع ہو جائے گی، اور بہت سے لوگوں کی توسیع ہو جائے گی، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ظاہر ہے مثبت تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ایک ڈری سہمی ہوئی حکومت ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے، ارشد ندیم کے استقبال کا جس طرح کیا گیا اور جو چھوٹی حرکتیں وہاں کی گئیں، اس سے بھی ظاہر ہے۔ آئینی ترمیم اس کے لیے کرنی پڑے گی۔ اب اس کو بندوبست تنہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اس کے لیے مدد درکار ہوگی۔ 14 اگست کو در حقیقت 13 اور 14 اگست کے درمیانی شب کو، جو عام طور پہ ہی لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہی ہیں تہوار منانے کے لیے، اس دفعہ جوش و خروش زیادہ ہے، 2 وجوہ سے۔ ارشد ندیم کی وہ اس کی کامیابی سے بھی، پیرس اولمپکس میں جس نے 1992 کے ورلڈ کپ کی یاد تازہ کر دی ہے، اتنا ہی غلغلہ ہے اس کو بھی، اور اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت تھی ایک لمحہ مسرت کی، ایک ترسی ہوئی قوم، ایک پیاسی قوم کو۔ اور عمران خان نے جو اپیل کی ہے طلباء سے خاص طور پہ، اور بنگلہ دیش کے واقعے کے اثرات بھی ہیں، تو سرکاری اعصاب شل ہیں۔ ابھی تک کوئی منصوبہ تو سنگن نہیں ملی کہ کوئی بنا ہو، لیکن بہرحال پولیس تو کافی نہیں ہوگی اس کے لیے، کیونکہ ہجوم بہت بڑے ہوتے ہیں، سارے ملک میں ہوتے ہیں اور قصبات میں ہوتے ہیں، اور شہر میں لاہور کا تو ہمیں تجربہ ہے، تو ایک ایک گوشے میں ہوتے ہیں، ہر بڑی سڑک پہ ہوتے ہیں، اور پولیس کا بس کا نہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ کل 3 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی دوبارہ گنتی کے معاملے کا فیصلہ ہونے والا ہے، چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں 3 رکنی بینچ میں، اور اس میں مسلم لیگی لیڈر ابھی سے اظہار مسرت کر رہے ہیں، جس پہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہیں فیصلے کا علم ہے۔ برآمدات میں جناب پاکستان اب سری لنکا سے بھی پیچھے رہ گیا۔ کیوں پیچھے رہ گیا؟ اس کی وجوہات میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ حالانکہ وہ تو بہت طویل خانہ جنگی کا شکار رہا ہے اور دیوالیہ ہو گیا تھا۔ کل جناب 11:30 بجے بتایا گیا ہے، 11:30 بجے ہوگا، بعض اوقات تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے آخری لمحے میں فیصلے کی نوک پلک سنوارنے میں۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کو، لودھراں کا ہے 184 اور گوجرانوالہ کا 179 اور 179 ہے، گوجرانوالہ کا 79 ہے، اور 81 ہے گوجرانوالہ کا، لودھراں کا ہے 54، غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں۔ بینچ میں شامل ہیں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب۔ اب یہ معلوم نہیں کہ مسلم لیگی لیڈر جو ہیں وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں اخبار نویسوں سے اور اپنے کارکنوں سے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ کیا انہیں پہلے سے معلوم ہے؟ میرا تو خیال اس تاثر اس کے برعکس ہے، اور جو حالات ہیں اور جس طرح عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کا منال ریسٹورنٹ کے بارے میں جو رویہ دیکھنے میں آیا، بہرحال عدالت کا معاملہ ہے، اس پہ زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتے۔ ارشد ندیم کے معاملے میں کئی پہلو جو ہیں، جو پہلے بھی
تھے کہ کسی حد تک بالکل ہی آشکار ہو گئے چھچورے پن کے جو واقعات ہوئے ہیں. یعنی کوئی آزمائش ایسی نہیں ہے جس میں ہوش مندی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، اور کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اس میں آپے سے باہر ہوتے ہیں. ظفر آدمی اسے نہ جانیے وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ایک بازاری پن کا رویہ. یعنی کامیابی کس کی ہے یہ، اور کس کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ اب تو بالکل 3-4 دن سے بحث ہو رہی، ہر چیز آشکار ہو گئی. اس کی ذاتی کامیابی ہے. ایک آدمی جس کے پاس کافی خوراک بھی میسر نہیں تھی، اور جویلین تو اس کے پاس تھے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی 70-71 تھے، اس کے پاس ایک ہی تھا جو خراب ہو گیا تھا اور ٹھیک کرایا گیا، اور اس کے بھائیوں کا کنٹریبیوشن ہے، اور والدین کی تربیت ہے، اور والدہ نے اسے نوکری دی 11ویں گریڈ میں، لیکن بڑھاتے گئے. یہ ہے ان کا رویہ مثبت تھا، 18ویں گریڈ تک پہنچا دیا، کچھ انعامات بھی ملے. اور وابڈا کے چیئرمین سجاد غنی جو ہیں، وہ تو ان کا تو نام کہیں سنائی نہیں دیا، وہ خود بھی نہیں آئے منظر عام پہ، اور میرا خیال وہ آنا بھی نہیں چاہیں گے. وہ جب شوکت خانم ہاسپٹل کا آغاز ہوا تھا 92 میں، تو تقریباً فوراً ہی بات، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیڈی ڈیانا آئی تھیں، تو ان سے پوچھا گیا جب وہ رخصت ہو رہی تھی کہ کن لوگوں کے رویے کو آپ نے باوقار پایا، تو انہوں نے صرف 2 آدمیوں کا نام لیا. عمران خان تو خیر تھے ہی ان کے میزبان، صدر غلام اسحاق خان اور پنجاب کے گورنر میاں ظفر. دیکھیے جہاں ان حالات میں بھی 10 کروڑ روپے کی گاڑی منگوائی جا رہی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے، جو نون لیگ کے آدمی بھی نہیں ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا ایک دم. ڈپٹی اسپیکر کے لیے 2.5 کروڑ کی، اور 3 کروڑ کی اسپیکر کے معاوضوں کے لیے. جہاں گریڈ 22 کے افسروں کے لیے اربوں روپے کے مکانات ڈیفنس میں بنائے جا رہے ہیں، 500 ارب روپے 600 ارب روپے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے لیے رکھے گئے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے، جس میں آدھے کھا لیے جائیں گے. اور وزیر اعلیٰ کی تشہیر پہ 5-6 ارب روپے خرچ ہو گئے، اور یوز لیس کاؤنٹر پروڈکٹیو، وہاں اس کے لیے دوسری جویلین نہیں خریدی جا سکی. تو یہ اس کی اپنی شخصیت اور عزم کا کمال تھا. دیکھیے وہ تو یعنی کرائن ہمیشہ ایسے سامنے آتے رہتے ہیں جس سے یہ اشارے ملتے رہتے ہیں. وہ جو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ذات قدیم یعنی باری تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ریسٹ از دی ڈیٹیل. کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جس سے قوم میں مایوسی کی تاریکی کی جو ہے وہ ٹوٹتی ہے، اور کوئی امید کی کرن جاگتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جیسے 92 میں ہوا تھا، میچ تو ہار گئے تھے 4، اور اس میں بھی باور یہی کیا جا رہا تھا کہ انڈین پلیئر جو ہے وہی جیتے گا. یہ عزم دلوں میں کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ اس پہ بڑی تحقیق ہوئی ہے امریکہ میں. ڈاکٹر مارکس ہیں، 30 برس تک انہوں نے تحقیق کیا کیا انسان سوچتا ہے. ایک لیکچر اس پہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے بھی دیا تھا. کیا انسان سوچتا ہے، یا خیالات کہیں خارج سے آتے ہیں؟ جب یہ لیکچر دیا پروفیسر صاحب نے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اس سے 2-3 مہینے پہلے وہ جو سالانہ لیکچر ہوتا ہے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. کتابیں دیکھتے ہیں، قرآن مجید دیکھتے ہیں، احادیث دیکھتے ہیں، تاریخی تجربات کو دیکھتے ہیں، جو بھی ریسرچ اس پہ ہوئی ہوتی ہے کہیں بھی اس کو دیکھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ غالبی کی بات درست ہے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا انسان سوچتا ہے، اچانک ایک دن پوچھا. میں نے کہا میرے تو نہیں خیال، میرا خیال ہے خیالات خارج سے آتے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ خیالات آدمی کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس کی طرف وحی کرتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اس کو وحی کی گئی شہد کی مکھی کو، میسیج دیا گیا اس کو۔ اور قرآن مجید کے ایک اور آیت یہ بتاتی ہے کہ ہر ذی روح کے ماتھے کو اللہ نے ہر ذی روح کو اللہ نے اس کے ماتھے سے تھام رکھا ہے، یعنی فائنل ڈیسیژن وہیں سے آتا ہے۔ بہت سی چیزوں میں آزادی ہے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر مارکس نے ایک مانیٹر بنایا، پہلے بھی میں نے آپ سے شاید عرض کیا تھا کہ وہ لگا دیا جاتا ہے آدمی کے ماتھے پر، اور اس کے بولنے سے 6 سیکنڈ پہلے وہ مانیٹر بتا دیتا ہے، اس میں سرخ یا سبز بتی جل جاتی ہے کہ 2 آپشنس ہیں کہ وہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے، مثال کے طور پہ وہ ایک طالب علم ہے، اس نے داخلہ لینا ہے، وہ فلاں کالج میں جائے گا یا فلاں میں جائے گا، تو بتی روشن ہو جاتی ہے، نو اور یس اس سے کہا جاتا ہے۔ بس اتنا ہی ظاہر ہے، سائنس نے ابھی اس درجے پہ تو نہیں پہنچی، ابھی ظاہر ہے بڑا کام ہو رہا ہے اس پہ۔ تو یہ خیال ایک ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے۔ عمران خان کے ذہن میں کیسے راسخ ہو گیا تھا کہ جیتنا ہے؟ جیتنے کے بعد کھلاڑی اس پہ ہنس رہے تھے، اور ضیاء الحق کے دل میں یہ بات کس طرح بیٹھ گئی تھی، جو خود کہتا تھا آئی ایم اے ریلیکٹنٹ رولر، کہ افغانستان سے روسیوں کو بھگانا ہے، اور افغانوں کے دلوں میں یہ بات کس طرح بیٹھ گئی تھی امریکی حملے کے باوجود کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوئی دنیا میں نہیں مانتا تھا، امریکی بھی یہ کہہ رہے تھے 79 میں دسمبر میں کہ اس کو انگیج رکھیں۔ جنوری میں آیا تھا امریکی پیغمبر، ابھی حلف نہیں لیا تھا رونلڈ ریگن نے، تو وہ ان کا نمائندہ یہاں پہنچا تھا جس دن ضیاء الحق کا وہ واقعہ پیش آیا، تو لندن ٹائمز کے لیے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ جنرل ضیاء الحق واز دی اونلی آرکیٹیکٹ آف سوویٹ پولیٹیکل اینڈ ملٹری ڈیفیٹ ان افغانستان۔ تو یہ دیکھیے یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور بار بار ہمیں چونکایا جا رہا ہے کہ ہوش مندی سے اگر کام لو تو کامیابی دور نہیں ہے۔ وہ تو خیر ایک بنیادی اصول ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنون، کو انسان بنو تو کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کے اصول ہیں۔ کامیابی کس طرح ہوتی ہے جی؟ اگر تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اور مومن کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، بس وہ خائن نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا کسی بھی صورتحال میں، اور انصاف پہ تلا رہتا ہے، ڈٹرمنٹ رہتا ہے۔ تو کامیابی تو اس کی ہے، اور اس کی شخصیت میں اس کی جھلک پائی جاتی ہے ارشد ندیم کی۔ یعنی وہ وہاں سے کہاں گیا، اس کو ایک تماشا بنانے کی کوشش کی گئی، رانا مشہود نے اس کے کان میں کہا، اخبار نویسوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی وزیر اعظم کا نام لینا۔ وزیر اعظم کا کیا تعلق تھا؟ وزیر اعظم کو تو شاید اس کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا، اور وہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ جو ہم نے مقابلے کرائے تھے وہ 10 برس سے لگا 10-12 برس سے 15 برس سے وہ مشق کر رہا ہے، تو یوتھ فیسٹیول سے کیا وہ نمودار ہوا؟ وہ تو جو کیا باپڈے نے کیا ہے جی، کچھ اور اداروں نے، اور جو پروگرام کیے نجی ٹیلی ویژنز نے کیے، پی ٹی وی نے نہیں کیا، وسیع شاہ صاحب نے کیا، کچھ لوگوں نے اس کے انٹرویو کیے اس کے سوشل میڈیا پہ۔ تو وہ دیکھیے کہاں گیا، رائیونڈ گیا نوافل پڑھنے کے لیے والد کے کہنے پر، وہ اپنے سادہ سے مذہبی اعتقاد کے مطابق، یعنی اس پہ شکر گزاری کی کیفیت تھی۔ وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو تمہیں اور بھی عطا کیا جائے گا، یعنی جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس سے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ میرے خیال میں تو یہ مفہوم ہے، علماء بہتر بتا سکتے ہیں۔ اب وہ اس کو میں نے چیک تو نہیں کیا، لیکن رات کو خبر یہ تھی کہ وہ اس کو بٹھایا جائے ایک ڈبل ڈیکر بس میں، جس پہ محترمہ وزیر اعلیٰ کی تصاویر لگی ہوں گی، اور شہر میں بھی ان کی تصاویر لگی ہوں گی۔ وہ تو یوتھ فیسٹیول کے تمغوں پہ بھی اپنی تصاویر لگا دی، کبھی تمغوں پہ تصاویر لگی ہی نہیں ہے، کبھی کھیلوں کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔
وہاں گیا وہ نوافل پڑھے. پھر وہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر پہنچنے سے پہلے، ظاہر ہے آدمی کو ایسے میں گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، وہ اپنے استاد کے ہاں جائے گا جنہوں نے اس کی تربیت کی. مگر یہ لوگ کیا کر رہے تھے ہیں جی؟ اخبار نویسوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا بار بار. اس وقت تو کوئی خبر جو ہے وہ اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کے گاؤں سے لوگ آئے ہیں، اس کے دوست احباب آئے ہیں، اس کے علاقے کے لوگ آئے ہیں مامو کانجن سے، مگر لاہور کے ہوائی اڈے پر انہیں ملنے نہیں دیا گیا. صرف یہی نہیں کہ ملنے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے ایک دوست ہیں افتخار، بچپن کے، تھوڑی سی عمر میں اس سے بڑے ہیں، انہوں نے کہا، سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو دیا کہ بھئی اس کی اپنی کامیابی ہے، بڑا اولوالعزم آدمی ہے، بہت عام سا خاندان ہے. اب غریب تو نہیں کہہ سکتے اسے، اس لیے کہ بھئی کچھ پیسے ملتے ہی رہے کوئی انعامات کی شکل میں، لیکن یہ بالکل ہی عام سا خاندان ہے. اور خوراک کی کیسی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی مشقت کرنے والے آدمی کو، خود اس نے بتایا، دیسی مرغیاں اور دیسی انڈے اور یہ اور دودھ اور فلاں اور فلاں. تو یہ اس کی، تو اس پہ جو لوگ تھے وہاں نون لے کے، انہوں نے اس پہ تشدد کیا، مارا پیٹا اس کو. اس میں برہم ہونے کی کیا بات تھی؟ اس نے تو کوئی سیاست پہ تو اس نے بات کی ہی نہیں، صرف یہ کہا کہ حکومت کا عمل دخل نہیں ہے. حکومتیں تو کئی آئیں اور کئی گئیں، یہ تو حکومت ابھی آئی ہے. اس میں انہوں نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا اور واپڈا نے کیا. مگر یہ کہ اس شہر میں گھمایا گیا، کوئی تماشا بنانا. فرانس میں کیا ہوا، سفیر صاحب نے بلایا رات کو 8-9 بجے، گانے کا وقت ہے، اور سیلفیاں بناتے رہے اس پہ. یہ اخلاقی افلاس کا عالم ہے، یہ بازاری پن ہے. اور رات کے 11:30 پونے 12 بج گئے اور کھانا نہیں کھلایا. اور پھر کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو وہ اوپر کی منزل میں تھے، نیچے آیا اور پوچھا کہ کھانا تو نہیں ہے. نہیں ہے کھانا تو منگوایا جا سکتا ہے، پیرس ہے. ساری رات لاہور میں کھانا ملتا ہے، گجرانوالہ میں ملتا ہے، تو پیرس میں نہیں ملتا ہوگا، جہاں میرا خیال ہے کہ ایک دن میں 1 سے 2 ملین ٹورسٹ آتے ہیں، موسم اگر سازگار ہو تو. بہرحال ہماری اشرافیہ کا حال تو یہی ہے، اور یہ اشرافیہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اسے ریپلیس کر دیا جائے. وقت آ گیا ہے، اور اگر اسے ریپلیس نہیں کیا جائے گا یہ قوم کو گٹر میں ڈالے گی. معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے. بے دلی، ہاں غالب نے کہا تھا، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین. اسپورٹس کے جو ادارے ہیں وہ اب جا کے جب پے در پہ اس نے میڈل جیتے. ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کی آنکھ بھی کھلی تبھی، اور جنوبی افریقہ اس کو بھیجا 40 دن کی تربیت کے لیے. 6 ہفتے کی ہے، 42 ہیں 40 ہیں، اور وہ درجن بھر ملکوں میں نیرج کر چکا تھا. یعنی پاکستانی اشرافیہ کا رویہ دیکھیے، اور نیرج کا اور اس کی والدہ کا رویہ دیکھیے. اس کی والدہ کے رویے کی کیا وجہ ہے اتنے مثبت رویے کے کہ وہ نہ سوشل میڈیا نہ میڈیا، ایک دور دراز گاؤں میں رہتی ہیں. وہ بھی ایک دیہاتی لڑکا ہے. کس اخلاقی اس نے وہ عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور اتنی ایسا ماحول اس نے پیدا کر دیا اس دیہاتی خاتون نے، سادہ اور بے ساختہ خاتون نے، کہ مودی جیسے آدمی کو، سفاک بے رحم قاتل کو کوئی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ کوئی مختلف رویہ اختیار کرے. اس نے اس کی تائید کی اور بات بھی کی اس سے نیرج. اور ارشد نے بھی بہت اچھا کیا، ارشد ندیم نے، کہ بھائی اس کی بھی تعریف کی، اس کی والدہ کی بھی تعریف کی، کہا میری ماں جیسی ہیں، وہ میرے بھائی جیسا. وہ یہ واقعی ایسا ہی تھا، اس نے اس کی مدد کی تھی، کچھ نہ کچھ اسے سکھایا بھی تھا. 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو امکان ہے بڑے مظاہروں کا، اور میرا خیال ہے کہ پولیس نے اتنا نہیں روزہ، اور مجھے خیال ہے میرا شاید رینجرز کی ڈپلائمنٹ کی جائے. عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے اور ریلیکٹنٹ ہے. ابھی تک زیادہ گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں. عامر خان کو تو رہا کر دیا پشاور میں، جسے اغوا کیا گیا تھا، مگر مظفر آباد میں جو ISF کے صدر ہیں صاحبزادہ وحید،
ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کئی دن سے۔ معاشی دلدل ویسی کی ویسی ہے، کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ٹھیک کہا تھا کہ شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے۔ برآمدات میں سری لنکا بھی پاکستان سے آگے نکل گیا، 2 عشرے خانہ جنگی رہی۔ اگر پاکستان مدد نہ کرتا، پاکستان آرمی نے مدد کی۔ اگر آپ بنگلہ جائیں اپنا سری لنکا تو لوگ اس والہانہ محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں چند برس پہلے جانے کا اتفاق ہوا تھا، اس قدر تپاک کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اس قدر تپاک کا کہ جیسے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان کے پاس کون سے وسائل تھے؟ ہینڈی کرافٹس، سیاحت۔ تو ہینڈی کرافٹس کی یہاں ہمارے ہاں تو بڑی رچ ٹریڈیشن ہے، ہزاروں برس کی۔ تھرکی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، ہر کہیں ہے، پنجاب میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان میں ایسی چیزیں بنتی ہیں کہ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اور سیاحت کے اعتبار سے پاکستان کی ریٹنگ سری لنکا سے بہت بہتر ہے، صرف امن قائم کرنے کی ضرورت ہے، بے یقینی ختم کرنے کی ضرورت۔ پاکستان میں وہ پہاڑ ہیں، اور یہ ہمارا شمالی علاقہ ہے آزاد کشمیر، نیلم میں، وادی نیلم میں ایک زمانہ تھا جو امن قائم تھا کہ سڑکوں پہ سیاح ہوتے تھے، دریا ہیں، اور گندھارا تہذیب کی علامتیں ہیں، بدھ مت کی۔ اور یہ ہمارا مری سے لے کے اور نتھیا گلی اور یہ سارے علاقے، اس میں عمران خان نے تھوڑی سی توجہ دی تھی تو قیمتیں 2-3 گنا تک بڑھ گئی تھیں۔ ایک نیوز ویک کی رپورٹ کا میں نے ترجمہ کیا تھا 1989 میں، تو وہ اس میں کہا گیا تھا کہ نتھیا گلی میں وہ ہوٹل ہے جس میں وہ ماہرین کی، دنیا بھر کے ماہرین کے گروپ انہوں نے بنایا تھا، جس میں دنیا کا سب سے اچھا کھانا ملتا ہے، چکن وتھ چلیز، وہی دیسی مرغی تو تنور میں پکائی جاتی ہے، اور پاکستانی چپاتی دنیا میں بہترین ہے۔ یعنی کیسی شاندار بریڈ دنیا میں ملتی ہے۔ اگر آپ ہالینڈ جائیں تو آپ حیرت زدہ ہی رہ جائیں گے کیسی بریڈ ملتی ہے اور کیسا پنیر ملتا ہے۔ اور وہ تو دیکھیے نا، ایک ٹرینڈ ورک فورس کی بات ہوتی ہے نا، بنگلہ دیش میں ٹرینڈ ورک فورس ہے، سری لنکا میں ہے، اور انڈیا میں ہے۔ 5-7 جماعتوں میں پڑھا ہو، تھوڑی سی انگریزی بول سکتا ہو، اپنا کوئی کام جانتا ہو۔ 2 ادارے تھے ہمارے ہاں، ایک کرنل مرتضیٰ تھے ریٹائرڈ، انہوں نے بنایا تھا 5 لاکھ روپے پاکستانی فوج سے ادھار لے کر جو واپس کر دیے، اور اربوں روپے کما کے دیے اسے۔ وہ تربیت کرتے تھے، آرکیٹیکٹ بناتے تھے، وہ جھاڑو دینے والے کو انہوں نے آرکیٹیکٹ بنا دیا۔ میٹر کے پاس آدمی ہو، بے شمار ٹھیکیدار پیدا کر۔ ایک مرکزی حکومت کا ادارہ تھا، اس میں ذوالفقار چیمہ صاحب تھے، اور ذوالفقار چیمہ صاحب کتنے محنتی آدمی ہیں اور کتنا لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جہاں کہیں وہ گئے۔ اب ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور جیت گئے، جسٹس افتخار چودھری، بعد میں ان کے دوسرے بھائی جیت گئے، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب۔ تو وہ انہیں تو کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ وہ گجرانوالہ میں اگر ذوالفقار چیمہ کھڑے ہو جاتے، انہیں سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ 2 گنا ووٹ لیتے وہ اپنے مخالف امیدوار سے۔ ایسی خدمت انہوں نے کی تھی گجرانوالہ کی، وہ تو بڑی تفصیل طلب بات ہے۔ انہوں نے جا کے استعفیٰ پیش کیا خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو، کہ میرا بھائی مسلم لیگ کا ممبر ہے، میں مناظرہ۔ حالانکہ یہ کوئی بات ہی نہیں تھی، انہیں آزادی سے اپنا کام کرنا تھا، انہیں تو کوئی دلچسپی، انہوں نے بھائی کی الیکشن کمپین میں حصہ بھی نہیں لیا تھا، نہ ان کے بارے میں کوئی شکوک۔ اور خان صاحب انہیں جانتے تھے 2-3 عشرے سے۔ جب سیاست میں آنے کے بعد جس افسر کی انہوں نے سب سے پہلے تعریف کی وہ ذوالفقار چیمہ تھے، وہ خان صاحب نے قبول کر لیا۔ بھائی کیوں قبول کر لیا؟ ایک آدمی استعفیٰ دیتا ہے، اس کا اخلاقی احساس ہے، تو آپ اس سے کہیں بھائی کام کرو اور بتاؤ اور کیسے ادارے بنانے چاہیے۔ کرم مرتضیٰ خدا جانے کہاں ہیں جی، وہ اس لیے کہ وہ سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ٹرینڈ ورک فورس چاہیے ہوتی ہے۔ سری لنکا کی برآمدات جو ہے نا وہ مجموعی قومی آمدن کا 30% ہو گئی ہیں، پاکستان کی ہیں 12%، فلپائن، مصر اور بنگلہ دیش بھی آ گئے ہیں۔ بھارت کی ہیں 24%، فلپائن کی ہیں 22%، بنگلہ دیش کی ہیں 16%۔
اور ہماری برآمدات جو ہیں وہ 13 برس سے ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے تقریباً، اگر کبھی اضافہ ہوتا ہے معمولی سا ہے، عمران خان کے دور میں کچھ ہوا تھا، اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نسبتاً سٹیبل رہا تھا، پھر 2011 میں گرنا شروع ہوئی 3 سال کے بعد، کیونکہ وہ زرداری صاحب تو اور کاموں میں لگے ہوئے تھے ظاہر ہے۔ چیچا ودنے میں ارشد ندیم کا بہت غیر معمولی استقبال ہوا ہے، اور اس استقبال میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھے، لوگ ہیں زیادہ ان کے حامی۔ بڑی خوفناک بمباری ہوئی ہے، 100 بچے شہید ہو گئے فلسطین میں۔ ابھی کچھ دیر پہلے حماس کے لیڈر اور میرے مہربان دوست خالد قدومی کا میسیج مجھے ملا، بڑا ہی دردناک میسیج ہے۔ اس میں لکھا ہے میرے بہنوئی، ان کے برادر نسبتی، ان کا بھائی شہید ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈتے رہے۔ انہیں بچوں کا واقعہ تو الگ ہے، ادروائز بھی بمباری ہو رہی ہے، اور امریکہ کی ظاہر ہے آشیرواد سے ہو رہی ہے۔ نیتن باہو کا مانوی باپ تو امریکہ ہی ہے۔ تو وہ لاش ڈھونڈتے رہے، اس کی نہیں ملی۔ اتنے میں ایک آدمی سامنے آیا، وہ ظاہر ہے گھبرائے ہوئے پھر رہے تھے، کہا کہ یہ ایک بات بتائیے کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کا وزن تقریباً کتنا ہوگا؟ ان کا کوئی 80 کلو کے لگ بھگ۔ تو وہ ایک تھیلا لے کر آیا، ایک بوری، اور کہا کہ یہ لگ بھگ 80 کلو ہے، اللہ کا نام لے کر اسے دفنا دیجیے۔ کوئی حد ہے بے حمیتی کی، عالم اسلام کی۔ وہ آئی سی نے ایک ریزولوشن کیا، نشستند و گفتند و برخاستند۔ حافظ نے کہا تھا، فارسی کے شاعر نے، پے مشورت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخاستند۔ مشورے کے لیے مجلس طلب کی، بیٹھے، گفتگو کی، اور مجلس برخاست ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں، اسماعیل ہانیہ کہتے تھے، اگر پاکستان ایک میسیج دے دے، سمپل میسیج، کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ بھی نہ کہے، یہی کہے، صرف کہہ دیتے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور بے چین ہے پاکستانی عوام اس پہ، تو جنگ بندی ہو جاتی۔ اگر مصر کہہ دے، اگر ترکی کہہ دے، وہ کیوں نہیں سربراہ کانفرنس اس پہ ہوتی؟ 74 میں ہوئی تھی نا، ذوالفقار علی بھٹو نے بلائی تھی، اور اسٹیبلٹی کا آغاز ہو گیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ انتقامی رویہ رکھتے تھے اپوزیشن کے ساتھ۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے، یہ ان سے ہمیں نجات دے، ان حکمرانوں سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔